ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مال فیہ آیا تھا، تو آپ نے وہ مال لوگوں کے اندر تقسیم کرنا شروع کیا۔ آپ نے وہ مال انصار نے مانگا، آپ نے دے دیا، انہوں نے پھر مانگا، پھر دے دیا، پھر مانگا، پھر دے دیا۔ تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جو کوئی بھی مال ہوگا میں اسے اپنے پاس ذخیرہ نہیں کروں گا، میں وہ سارا کچھ دے دوں گا، لیکن جو اپنا ہاتھ بچاتا ہے، یعنی جو اپنا دست سوال کسی کے سامنے دراز نہیں کرتا بلکہ خود اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کسی نہ کسی ذریعے سے اسے مل جاتا ہے، یا وہ اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، یا اللہ سے بے نیاز ہونے کی دعا کرتا ہے، یا اللہ سے صبر کا طلبگار ہے، یا جو بے نیازی چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے وہ عطا کر دیتے ہیں اور اسے دنیا سے بے نیاز کر دیتے ہیں، اور اسے فقر و فاقہ سے نکال دیتے ہیں، اسے تنگ دستی سے نکال دیتے ہیں، اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہوں نے انصار کو کہا کہ جو اللہ رب العالمین جو سب سے بہترین چیز عطا کرتے ہیں نا وہ صبر ہے، یعنی انسان کو جب صبر آ جائے تو صبر کے ساتھ بہت ساری خیر جڑی ہوتی ہے، یعنی انسان کے پاس قناعت آ جاتی ہے، صبر ہو تو انسان کے پاس اطمینان آ جاتا ہے، صبر ہو تو انسان کے پاس سکون آ جاتا ہے، صبر ہو تو انسان کے پاس حسد نہیں آتا، صبر ہو تو انسان لالچ میں نہیں آتا، صبر ہو تو انسان بہت ساری دنیاوی مشکلات سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ صبر ایک بہت بڑی بھلائی ہے کہ جو اللہ رب العالمین جسے عطا فرما دیتے ہیں، تو پھر وہ اللہ رب العالمین اسے بہت بڑے مال سے، یعنی دنیا کے اندر ایک ایسے سمجھے کہ صبر بھی ایک طرح کا رزق ہی اللہ کا انعام ہی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ عنایت فرما کے اس کو جو ہے وہ اس انداز سے بے نیاز کرتے ہیں کہ اس کو پھر لوگوں کی ضرورت نہیں رہتی، وہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں اس کے رزق کا بندوبست فرما دیتے ہیں اور وہ اسی پر اکتفا کرتا ہے، وہ اسی پر صبر کرتا ہے اور اللہ کے سامنے ہی رہتا ہے۔ تو نتیجتاً اللہ رب العالمین اس کو لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے بھی بچاتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے ان کو صلہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے اسی دنیا میں، جبکہ جب وہ آخرت میں جائیں گے ایسے لوگ کہ جو اپنا دستے سوال اللہ کے سامنے دراز کرتے ہیں، متقین پرہیزگار لوگ، تو وَلَا نِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، تو وہاں تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کے لیے بہترین گھر تیار کر رکھا ہے۔ یعنی آپ ایسے سمجھیں کہ جب ایسے لوگ جو اللہ سے ہر وقت مدد طلب کرتے رہتے ہیں اور اللہ سے اپنے فاقہ دور کرنے کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، جب ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، ان کو اللہ رب العالمین یہاں فقر و فاقہ سے نکال دیتے ہیں، تو پھر یہاں بھی وہ خوش ہوتے ہیں، یہاں بھی وہ اطمینان میں ہوتے ہیں، یہاں بھی وہ اللہ کا شکر بجا لا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین کے اگلے جہان میں، یعنی جو آخرت کا جہان اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہوا ہے، وہاں بھی ان کے لیے بڑا انعام ہوتا ہے۔ وَلَا نِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، وہاں بھی پرہیزگاروں کے لیے اللہ رب العالمین نے بہترین گھر تیار کیا۔